لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حقیقتاً اس انداز سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، کیا قرآن جو احکامات ہمیں دیتا ہے، صحیح طریقے سے ہم نے اس ماہ مبارک کو پایا اور ہم نے ویسا حق ادا کیا جیسا کہ حق کرنے کا ادا کرنے کا حق تھا. فرمائیے گا. بہت شکریہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ. تو بنیادی طور پر روزے کے مفہوم میں سے سب سے بڑا جو مقصدیت اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ رمضان جس نے پایا اور اس کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اسے بخش دیا گیا، اسے معاف کر دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں جو رمضان کے روزوں کے ساتھ دو چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں. گفتگو چونکہ احتساب کے حوالے سے ہے تو میں ایمان کو صرف ٹچ کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ نکلوں. تو بنیادی طور پر ایمان کا آپ کا انٹرنل جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اور انٹرنل کیفیات سے تعلق رکھتا ہے. یقین، عقیدہ، ایمان رکھنا، اس کا اظہار آپ کے اعمال سے ہوتا ہے. اور جب وہ اعمال صدور ہوتے ہیں تو صدور ہونے کے بعد اعمال کیسے ہیں پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ایک اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. بنیادی طور پر اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے، اپنا احتساب کر لیجئے. اور اگر اس کو آسان لفظوں میں، بہت آسان لفظوں میں بیان کروں تو اپنا ذرا حساب کتاب سیٹ کر لیجئے، اس کو درست کر لیجئے. اچھا، حساب کتاب کس میں درست کرنا ہے؟ رمضان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس کے اندر احتساب ضروری ہے؟ بنیادی طور پر جو چیزیں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں اور جو رمضان کی مقصدیت کے حوالے سے ہیں کہ تم روزہ رکھو، اس کو قائم رکھا جائے، نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اس کی شرائط کے ساتھ جس طرح کہ اس کا حق ہے. کسی بھی چیز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا ہی اس کا درست ہونا ہوتا ہے. جب اس کی حق تلفی کی جاتی ہے کسی عمل کی تو وہ اس وقت احتساب کے کٹہرے میں آ جاتا ہے. اس احتساب سے اور اس کٹہرے میں بچنے کے لیے اس اعمال کو جس طرح اختیار کرنے کا حق ہے اسے اختیار کیا جائے. اور اس کا اصل جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام، آپ کو میں بات بتاؤں کہ رمضان سے پہلے شعبان سے صحابہ اکرام کی تیاریاں شروع ہو جایا کرتی تھیں. وہ اپنے ساری تجارتی لین دین اور حساب کتاب اس کو وائنڈ اپ کر لیا کرتے تھے تاکہ مستعد ہو جائیں اور رمضان کی تمام برکات کا حصول آسان ہو جائے. ان کا اصل مقصد وہ بازار میں جانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کھولنا تھا. نیکیوں کا صدقات لے جائیں، اس کے اوپر سبقت لے جائیں نیکیوں کے اوپر. کیا ہے؟ نماز وقت پہ قائم کریں. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ بڑا اچھا بزنس ہے کہ اگر تم نفل پڑھو گے تو میں اس کا ثواب تمہیں فرائض کے برابر دوں گا، اگر تم فرض ادا کرو گے تو اس کا 70 گنا، اور اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ 700 گنا اور 7000 گنا دے دے. یہ تو اس کی رحمت ہے. تو بنیادی طور پر جو عبادات، جو وقت ہمیں مل رہا ہے رمضان میں اس کو اویل کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کے سنگل مومنٹ کو بھی اللہ کی رضا میں گزارنا، یہ بنیادی طور پر احتساب سے. یعنی اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کیجئے کہ آپ نے کس ٹائم پر کیا کرنا ہے. علاوہ اس کے کہ وہ چیزیں جو فکس ہیں، روزے کے ٹائمنگز، اس کے علاوہ جیسے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک بڑی اچھی عبادت، اور شروع میں نے ذکر کیا کہ یہ طویل المدت عبادت ہے، پورے مہینے کی ٹریننگ ہے. اور اس کے اندر صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صبر بھی ہے، تقویٰ بھی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احتساب بھی ہے. اور احتساب اپنا خود ہے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھیں. اور جس طرح اللہ کے نبی جس طرح رمضان میں صدقات اور خیرات کرتے تھے اور جس طرح نماز اور عبادات اور باقی معاملات ان کے ہوا کرتے تھے وہ پورے سال اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی پروردگار عالم سے ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں اور ہر ایک مومن کی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ویسے
ایسا کر دے کہ جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. یعنی جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، اور ہم اکثر یہ بات میں جب سوچتی ہوں کہ بہت سارے جگہوں پر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، ابھی بہت زیادہ رونق ہے ماشاءاللہ فجر کے ٹائم پر، اور لوگ تہجد کے وقت سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شاید فجر کی بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر یہ فجر کی اذان سننا رمضان کے بعد شاید ہمارے کان ترس جاتے ہیں، کیونکہ وہ لمحہ اور وہ وقت ہم اس روٹین سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. تو ہماری اس بات کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ٹریننگ ہماری اس ماہ رمضان ہو گئی ہے اس کو اسی پر قائم رہنا ہے. اس ٹریننگ کو ہم نے مضبوطی سے، جیسے ایک فوجی جوان کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح سے مشقت کے ساتھ ہم رمضان میں لگے ہوتے ہیں، افطار میں بھی، عبادت بھی، سارا کچھ ہم مینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے.